عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سیریز یا کورس کا ہمارا چوتھا سیشن ہے، اور اس سے پہلے 3 سیشن میں ہم مختلف موضوعات پہ بات کر چکے ہیں، اور آج بھی گزشتہ ہفتے جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا پرو ایکٹیو تھنکنگ، تو اسی کو انشاءاللہ ہم آگے اسی سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سیشن میں شامل نہیں تھے تو ان سے درخواست ہے کہ وہ لازمی گزشتہ سیشن دیکھ لیں، انتظامیہ سے ریکارڈنگ کا لنک لے لیں، اس لیے کہ آج کی گفتگو کا انحصار گزشتہ ہفتے کی گئی گفتگو پر ہوگا، تو ممکن ہے کہ کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آ سکیں اگر گزشتہ سیشن نہ لیا ہو تو۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے آغاز کیا تھا پرو ایکٹیو تھنکنگ کے حوالے سے، اور میں ایک مرتبہ پھر عرض کرتا چلوں کہ ان سیشنز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی ذات کو بہترین اوصاف سے مزین کر سکتے ہیں، کیسے ہم اچھی عادات کو اختیار کر سکتے ہیں، اور کیسے اپنی بری عادات کو یا ایسی عادات کو جو ہمارے آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور کون سے ذہنی رویے ہیں جو مثبت ہیں اور کون سے ذہنی رویے ہیں جو منفی ہیں، کون سے ذہنی رویے ہیں جو انسان کی تعمیر و ترقی میں بڑا زبردست کردار ادا کرتے ہیں، اور کون سے ایسے ذہنی رویے ہیں جو انسان کی تخریب میں، اس کی ناکامی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے ہم نے آغاز کیا تھا ایک نئے موضوع کا، اور اس کا عنوان تھا پرو ایکٹیو تھنکنگ، اور میں نے وہاں پہ عرض کیا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیونکہ ایک اصطلاح ہے، آئندہ 2 نشستوں میں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ تو گزشتہ نشست میں پرو ایکٹیو تھنکنگ کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی، 1-2 سطروں میں چاہوں گا کہ 1 آدھ سطر میں اس کا خلاصہ آپ لوگ یہاں تک تحریر کریں تاکہ بات تھوڑا سا لنک ہو جائے گزشتہ گفتگو سے، اور پھر انشاءاللہ ہم وہیں سے آگے اس کا آغاز کر سکیں۔ جی، تو گزشتہ سیشن میں پرو ایکٹیو تھنکنگ کے حوالے سے کیا تصور اور کیا چیز ہم نے پڑھی تھی، سیکھی تھی، اس کو 1 آدھ سطر میں چیٹ باکس میں لکھ دیجئے تاکہ ایک اعادہ ہو جائے، تکرار ہو جائے، اور پھر آج کی گفتگو کا باقاعدہ سے آغاز کر سکیں۔ I am in charge of me۔ جی بالکل ٹھیک ہے کہ بنیادی تصور یہ تھا کہ میں اپنی زندگی کا ذمہ دار خود ہوں، میں خود ذمہ دار ہوں۔ جی کوشش کیجئے تمام لوگ 1 آدھ سطر لکھیے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ گفتگو بھی تر و تازہ ہو جائے۔ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی وجہ سے ہوں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کے کیے گئے کامنٹس یہاں پہ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ سب تک آ جائیں۔ عادات کا ہماری شخصیت کو بنانے میں اہم کردار ہوتا ہے، غالباً یہ اس سے گزشتہ سیشن میں ہم نے پڑھا تھا۔ عمل اختیار میں نہیں لیکن رد عمل اختیار میں ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آ رہا ہے تو وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو روکنا، اس کو کنٹرول کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا اس کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہے، وہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، میں اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہوں، مجھے انتخاب کی آزادی حاصل ہے۔ جی بالکل، 2 نکات تھے اس گفتگو کے، ایک یہ کہ مجھے اختیار ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے انتخاب کی آزادی ہے، یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیے اور مختلف آپشنز بھی دیے ہیں۔ اختیار تو دے دیا لیکن آگے میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو پھر وہ اختیار کسی کام کا نہیں۔ تو مجھے انتخاب کی آزادی حاصل ہے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ جو واقعات، جو حادثہ رونما ہو رہا ہے، تو اس میں میرے پاس مختلف آپشنز ہیں، اس میں سے میں کوئی ایک اختیار کر سکتا ہوں، اور
یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو بھی فیصلے کا انتخاب کریں، جس بھی فیصلے کا انتخاب کریں، ہر فیصلے کی ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کا ایک خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اچھا یا برا جو بھی ہو۔ تو بہرحال جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوں۔ میری سوچ میرے عمل کو بناتی ہے، عمل اور رد عمل، یہ میری سوچ میرے عمل کو بناتی ہے۔ غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ سیشن میں ہم نے بات کی تھی عادات کے حوالے سے، یا گزشتہ سیشن میں بات کی ہوگی، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پڑ رہا۔ اچھا جی، اللہ نے مجھے اختیار دیا، جی بالکل، سیلف فوکس اور کنسرن نہیں، یہ جی پہلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی۔ فوری رد عمل سے خود کو روکنا ہے، جی بالکل، ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور دن بھر میں بیسیوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، تو فوری رد عمل سے خود کو روکنا ہے اور عمل اور رد عمل کے درمیان ایک پوز لینا ہے، ایک وقفہ لینا ہے۔ عمل اور رد عمل کے درمیان عقل کا فصل لانا ہے، عمل اور رد عمل کے درمیان عقل کا فصل لانا ہے، تاکہ ہم ایک بہتر انتخاب کر سکیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس بات کا ادراک کر لینا کہ میرے پاس اس بات کا اختیار اور آزادی ہے کہ خود سے پیش آنے والے ہر واقعے پر کیسا جواب دیں۔ جی بالکل، میں اپنے انتخاب، جی بالکل، زیادہ تر جوابات آ چکے ہیں، اور تو آج ہم آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جی اچھا جی، تو خلاصہ آج گزشتہ گفتگو کا وہ یہ تھا کہ مجھے انتخاب کی آزادی حاصل ہے اور میں اپنے انتخاب کا ذمہ دار ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک ہم نے ساری بات دیکھ لی تھی۔ اچھا، اب دیکھیے ہمارے ساتھ جو واقعات رونما ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ فیصلے اقدار کی بنیاد پر کریں، نہ کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر۔ فیصلے اقدار کی بنیاد پر کریں، نہ کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر۔ اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کوشش کریں آپ کے پاس جو بھی ڈائری وغیرہ ہے اس کے اوپر یہ لکھ چھوڑیے، یہ جملہ لکھ لیجئے، فیصلے اقدار کی بنیاد پر کریں، نہ کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر۔ اور کچھ بھی شک چیٹ باکس میں بھی اس کو کاپی کر لیں۔ جی اچھا، اس واقعے کو اس عبارت کو یاد رکھنا ہے آپ نے، اور پھر اس کی طرف انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے۔ اب چلتے ہیں آگے آج کے موضوع کی طرف۔ آج پرو ایکٹیو تھنکنگ کا دوسرا حصہ ہے، 29 جون 2022، اور آج کلاس تاخیر سے شروع ہوئی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ کمیونیکیشن میں مسئلہ ہو گیا تھا، تو لنک دیر سے آنے کی وجہ سے ہم بر وقت کلاس شروع نہیں کر سکے۔ اچھا جی، پرو ایکٹیو تھنکنگ کا پہلا جز تو ہم نے پڑھ لیا تھا، وہ یہ تھا کہ مجھے ایک انتخاب کی آزادی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار بھی دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں تھام لیجئے۔ دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں تھام لیجئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر جانے سے پہلے یہ بتائیے کہ ریموٹ کنٹرول کیا کام سر انجام دیتا ہے، اس کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے؟ ریموٹ کنٹرول مختلف چیزوں کا ہوتا ہے، اے سی کا ہوتا ہے، ایل سی ڈیز وغیرہ کا ہوتا ہے، مختلف ڈیوائسز ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی فنکشن کیا ہے، بنیادی کام کیا ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول کا؟ چیٹ باکس آپ کے سامنے ہے۔ جی چلانا، جی تو کنٹرول دا آبجیکٹس، بالکل ٹھیک ہے، کنٹرول کرنا، جی ہم جیسے چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ بنیادی طور پہ ریموٹ کنٹرول کا کام ڈیوائس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اب وہ ڈیوائس کوئی بھی ہو۔ ریموٹ کنٹرول کا کام ہوتا ہے کہ ڈیوائس کو آن کرے، ڈیوائس کو آف کرے، ڈیوائس اگر وہ اے سی ہے تو اس کو کم کرے یا زیادہ کرے، اگر وہ ایل سی ڈی وغیرہ ہے تو اس کا والیوم کم کرے زیادہ کرے،
چینل بدلے وغیرہ وغیرہ، اس کا کام ہے وہ ریموٹ کنٹرول جس ڈیوائس سے وابستہ ہے، منسلک ہے، اس کا مکمل کنٹرول اس ریموٹ کنٹرول میں ہوتا ہے، اور وہ ڈیوائس خود سے کچھ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے چلتی ہے۔ جیسا اس کو ریموٹ کنٹرول آپریٹ کرتا ہے ویسے ویسے وہ کرتی چلی جاتی ہے، وہ ڈیوائس ویسے ویسے وہ کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو ہم مادی زندگی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں، معاشرتی زندگی میں، نجی زندگی میں ہمارے ہاں ہو رہی ہوتا ہے کہ ہم بھی دوسروں سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو ہم نے اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کو دے رکھا ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری کاپیاں کروا کے بہت سے لوگوں کو دے رکھی ہوتی ہیں، اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو، بہت سے لوگوں کو ہم نے وہ ریموٹ کنٹرول کی کاپیز دے رکھی ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسا بیہیو کرتے ہیں، جیسا ایک ڈیوائس ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے چل رہی ہوتی ہے ویسا ہی ہم لوگوں کے ہمارا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کہاں ہوتا ہے بھائی، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسا ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب دوسروں کی باتیں ہمارے اوپر اثر انداز ہونے لگیں، بہت زیادہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہمارے اوپر اثر انداز ہونے لگے ہیں، لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں، بیرونی ماحول، موسم، اور اپنے ارد گرد کا ماحول، حالات، واقعات اگر ہمیں متاثر کر رہے ہیں زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں چلا رہے ہیں۔ کسی نے ایک چھوٹی سی بات کہی، ہمارا موڈ آف ہو گیا، تو مطلب یہ کہ جب بھی فلاں شخص چاہے گا کہ ہمارا موڈ آف ہو، وہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی بات کرے گا، ہمارا موڈ آف ہو جائے گا۔ کسی نے کوئی بات کہی، ہم اپنے مقصد کو چھوڑ کر اس پر لگ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد کی تعیین کا جو کنٹرول ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ کسی اور کے پاس ہے۔ وہ جب چاہے تو مجھے اس سے ہٹا دیتا ہے۔ کسی نے مجھ سے تلخ لہجے میں نامناسب الفاظ میں بات کی، تو میں نے بھی جواباً تلخ لہجے میں نامناسب الفاظ کے انتخاب کے ساتھ جواب دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری گفتگو کا، میرے اخلاق کا کنٹرول، ریموٹ کنٹرول دوسرے کے پاس ہے۔ وہ جب چاہے مجھے بد اخلاق کر دے، جب چاہے مجھے اپنے کام سے ڈی ٹریک کر دے، جب چاہے مجھے ذہنی الجھن کا شکار کر دے، جب چاہے مجھے سٹریس میں بھیج دے، جب چاہے وہ چاہے تو میں ہنسوں، وہ چاہے تو میں روں۔ اب یہ وہ چاہے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے، اور ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے پیارے ہیں، لیکن ہم نے اپنی زندگی کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے شب و روز کیسے گزرنے ہیں، ہم نے لباس کیسا پہننا ہے، ہم لوگوں کے چوائس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں دکھوں گا کیسے، میں دکھوں گی کیسے۔ ہم لباس کا انتخاب کرتے ہوئے لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً رویہ یہ ہوتا ہے، ہر جگہ تو نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کا اظہار ہیں کہ ہم نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اور وہ ہمیں آپریٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں چلا رہے ہیں۔ تو پرو ایکٹیو تھنکنگ کا دوسرا جز یہ ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ نہ دیجئے دوسروں کو۔ دوسروں کی بات آپ کو کیوں اتنا غمزدہ کرتی ہے؟ اس نے ایک بات کہی، کسی کی ایک بات آپ کو بری لگی، آپ نے گھنٹوں، دنوں، ہفتوں اس کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا، اور کڑتے رہے اندر اور مزاج خراب کر لیا، سب کچھ کیا، بات اس نے کی، مزاج آپ کا خراب ہو رہا ہے، اندر ہی اندر آپ کڑ رہے ہیں۔ تو اور سب سے زیادہ سوال یہ آتا ہے کہ بھائی وہ ہم خود کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی بات سن کے یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنی ذات کے اوپر وہ کنٹرول نہیں ہے، ہمارا وہ ریموٹ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم نے دوسروں کو دیا ہوا ہے، اور دوسرا جیسے چاہتے ہیں ہمیں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کسی کی بری بات بری لگے گی، اچھی تو نہیں لگے گی، تو اس سے کیسے بچیں؟ دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک یہ کہ کسی کی بری بات بری لگنا، کسی کا برا جملہ برا لگنا، کسی کا غلط رویہ غلط لگنا، یہ بالکل فطری ہے اور ایسا ہونا چاہیے. کسی کی بری بات بری لگنی چاہیے اور کسی کا غلط رویہ پسند نہیں آنا چاہیے، لیکن اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا اور اپنے عادات کو اور اپنے اخلاق کو اس کے ماتحت کر دینا، یہ نقصان دہ ہے. کسی کی بری لگنا برا نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں، بات زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گی. کہانی یہ کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، استاد اور شاگرد چل رہے تھے پیدل، دوسرے شہر انہوں نے جانا تھا. ذرائع مواصلات نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، لوگ گھوڑوں گدھوں اور اونٹوں وغیرہ کا استعمال کرتے تھے، لیکن ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، تو یہ پیدل ہی استاد اور شاگرد چل پڑے. اور چلتے چلتے استاد اور شاگرد میں آپس میں بات بھی ہو رہی تھی. تو کافی دیر چلنے کے بعد راستے سے ان کو ایک جگہ ایک گٹھی پڑی نظر آئی. تو شاگرد بھاگتے ہوئے آگے بڑھا، اس نے گٹھی اٹھائی اور گٹھی کھول کر دیکھا کہ اس میں اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ گٹھی اشرفیوں سے بھری ہوئی ہے. شاگرد کی نظر آنکھیں چمک اٹھی دیکھ کے، اور اس نے استاد سے کہا کہ استاد محترم، اللہ کی مدد آن پہنچی ہے اور اس نے ہمارے زاد راہ کا انتظام کر دیا ہے، اور دیکھیں کیا یہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ ہمارے لیے انتظام ہو گیا اور یہ گٹھی ملی ہے، اللہ کی دست غیب حرکت میں آ گیا ہے اور ہمارے لیے انتظام ہو گیا. نوجوان تھا، طالب علم تھا، تو ایک دم سے جذبات میں آ گیا. وہ مشکل ہو رہی تھی پیدل چلنے میں، تو اس نے ایسے اپنے جذبات کا اظہار کیا. استاد ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میاں رکیے ذرا اور اس کے مالک کو تلاش کیجئے. یہ دیکھیے نشانات قدم بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی قافلے نے پڑاؤ کیا تھا. وہ دیکھو پانی گرا ہوا ہے، سامنے دیکھو آگ راکھ سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قافلہ زیادہ آگے نہیں گیا ہوگا کہ آگ ابھی مکمل طور پر بجھی بھی نہیں ہے. تو یقینی طور پہ یہاں کسی قافلے نے قیام کیا تھا اور اسی قافلے میں اس کا مالک بھی ہوگا، اس گٹھی کا. تو چلو تیزی سے نشانات قدم پر چلتے ہیں اور اس کے مالک کو تلاش کرتے ہیں. شاگرد دل میں کہتا ہے کہ لو جی، اپنا سفر پہلے ختم نہیں ہو رہا تھا اور اب اس کے مالک کو تلاش کرنا پڑے گا. وہ چل پڑتے ہیں، خیر تیزی سے نشانات قدم پر چلتے ہیں اور ایک گھاٹی کو عبور کر کے دیکھتے ہیں کہ سامنے سے قافلہ جا رہا ہے. تھوڑی رفتار تیز کر لیتے ہیں. وہاں قافلے میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہلے سے ہی ایک شخص اپنی گٹھی تلاش کر رہا ہوتا ہے، گمشدہ گٹھی. وہ اس کے پاس جاتے ہیں، نشانی پوچھتے ہیں اور وہ گٹھی اسی کی نکلتی ہے. اور استاد شاگرد سے کہتے ہیں کہ گٹھی اس کو لوٹا دو، اور وہ گٹھی دے دیتا ہے. گٹھی دینے کے بعد شاگرد کچھ لمحے وہاں رکتا ہے اس امید سے کہ شاید یہ کچھ انعام دے گا اور کچھ اشرفیاں نکال کے دے دے گا. لیکن وہ بھی شخص بلا کا کنجوس تھا، وہ نہیں دیتا، ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، بس شکریہ کہتا ہے اور چل دیتا ہے. اور اس کے بعد استاد اور شاگرد اپنے راستے چل پڑتے ہیں اور قافلہ اپنے راستے چل پڑتا ہے. دوپہر ہوتی ہے، رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر دوبارہ سفر شروع کرتے ہیں اور یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے. تو رات کو استاد اور شاگرد کی آخری مجلس سونے سے پہلے لگتی ہے. تو شاگرد بڑا دلچسپ سوال کرتا ہے. شاگرد کہتا ہے کہ استاد محترم یہ بتائیے کہ اگر ہم اس گٹھی کے مالک کو تلاش نہ کرتے، وہ گٹھی ہم اپنے پاس رکھ لیتے تو کیا حرج تھا؟ یا چلے ہم نے تو تلاش کر کے اتنی نیکی کی، اگر وہ شخص کچھ اشرفیاں نکال کے اس میں سے ہمیں دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ استاد کہتے ہیں کون سی اشرفیاں، کون سی گٹھی، کیا بات کر رہے ہو؟ تو شاگرد کہتا ہے استاد محترم وہ صبح جو واقعہ پیش آیا تھا، ہمیں گٹھی ملی تھی، اور اس طرح کر کے وہ واقعات دلاتا ہے. تو استاد بڑا ہی دلچسپ جواب دیتے ہیں، جو اس پوری کہانی کا ایک مغز ہے، وہ بڑا دلچسپ جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میاں وہ گٹھی تو ہم صبح ہی لوٹا چکے، تم ابھی تک ساتھ لیے پھر رہے ہو. دیکھیے غموں کو جیسے ہی کسی کی بری بات لگے، بری بات لگنا ایک بات ہے اور پھر اس کو ساتھ لیے پھرنا یہ دوسری بات ہے، یہ الگ ہے.
اس میں فرق کرنا سیکھیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بری بات کو، اس غموں کی گٹھری کو اپنے سر پر، اپنے کانے پر سوار کر کے پھرتے ہی رہتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں اس کو. تو کسی کی بری بات، بری لگنا، اس سے مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اس کو اپنے دل و دماغ میں رچا بسا لینا، بٹھا لینا، یہ بہت نقصان دہ ہے، یہ بہت نقصان دہ. اور پھر اسی کے موافق آپ کا طرز عمل ہونا، مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ پر اثر انداز ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے دی ہے. کسی کی بری بات لگی، بس ٹھیک ہے، لگ گئی، ختم بات، بس اتنا سا ہوتا ہے، اس سے زیادہ بالکل نہیں ہوتا. تو یہ غموں کو ساتھ لیے پھرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. رب تعالیٰ نے بے شمار انعامات کر رکھے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اس کی، لوگوں کی بڑی اچھائیاں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان میں سے، ظاہر سی بات ہے، کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ برائیوں کو نظر انداز کریں. اور کوئی بھی بری چیز دوسروں کی، اب وہ بری چیز صرف لوگ نہیں ہوتے ہیں جو ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ موسم سے کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں. موسم اچھا ہے تو موڈ اچھا ہے، موسم خراب ہے تو موڈ خراب ہے. اب وہ کام نہیں کر رہے ہیں، یا کام تو کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے حشاش بشاش ہو کے کام نہیں کر رہے ہیں، وہ تازگی نہیں ہے. تو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں اس کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنے اندر کا موسم اچھا رکھیں، باہر کا موسم آپ کو متاثر نہیں کرے گا. باہر گرمی بھی ہوتی رہے گی، سردی بھی ہوتی رہے گی، کبھی سردی ہوگی تو انسان کہتا ہے کہ تھوڑا موسم گرم ہو جائے، گرمی ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے موسم سرد ہو جائے. تو اپنے اندر کا موسم اچھا رکھیں تو یہ بیرونی موسم آپ کو منفی طور پر آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے. تو خلاصہ یہ ہوا دوسرے جزء کا، دوسرے نقطے کا، کہ اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں تھام لیجئے. اسی نقطے کو مزید بات کرتے ہیں، اور یہ کہ ہمارے اعمال اور افعال کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. اگر دوسروں کا طرز عمل ہمارے اعمال یا افعال کی بنیاد بن رہا ہے، پھر اگین اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے اشاروں پر چل رہے ہیں، دوسروں کے اشاروں پر چل رہے ہیں، وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں. تو ہمارے اعمال یا افعال کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. پھر ہمارے اعمال اور افعال کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ جو جملہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ کاغذ کے سرے ورق، ڈائری کے سرے ورق پر لکھ لیجئے، وہ دوبارہ سے اپنے سامنے رکھیں. اور وہ یہ تھا کہ فیصلے اقدار کی بنیاد پر کریں، نہ کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر. اب یہ دو جملے ایک ساتھ لکھ لیں، ایک یہ والا فیصلے اقدار کی بنیاد پر کریں، نہ کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر، اور اس کے ساتھ دوسرا جملہ کہ ہمارے اعمال یا افعال کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے اعمال اور افعال کی بنیاد ہمارے اقدار ہونی چاہیے. آپ دیکھیے ذرا طائف کا واقعہ سامنے رکھیں کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل طائف نے کیا رویہ روا رکھا، کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آئے، کیا سلوک انہوں نے برتا. پہلے سرداروں نے کیسے دیدہ دلیری سے انتہائی نامناسب الفاظ ادا کیے، ایسے الفاظ جن کو آج نقل بھی نہیں کیا جا سکتا. اس طرح سے توہین آمیز الفاظ ادا کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے بارے میں، اور آپ ان کے ہاں مہمان بن کر تشریف لائے تھے انہی کی بھلائی کے لیے. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں واقعہ طائف پیش نہ آتا، اگر آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف تشریف نہ لے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا تھا اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی تھی. وہ جو مقام تھا وہ دیا جا چکا، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی تھی. تو آپ مکہ مکرمہ سے نکل کر جو طائف آتے ہیں تو وہ اہل طائف کی خیر خواہی کے لیے ہی آئے تھے، لیکن آگے سے انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، کیسے دل سوز قسم کے جملے کسے انہوں نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتک آمیز رویہ رکھا. اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اوباشوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف دی، آپ پر پتھر برسائے. اور
تالیاں پیٹی، سیٹیاں بجائی، اور وہ آپ کو دھکے دے کر وہاں سے طائف سے نکالا گیا، اور آپ کا جسم لہو لہان ہے، زخمی ہے، پتھر برسا رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں. آپ نے اگر کبھی اس جیسا شدید تو نہیں لیکن اس طرح کا ملتا جلتا کبھی کسی گلی محلے میں یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ بچے کسی دیوانے کسی پاگل کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسے سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، دھکے دے رہے ہوتے ہیں، الیاذ باللہ، اس سے ہی بہت ہی شدید رویہ اہل طائف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے ساتھ روا رکھا. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب آپ گر پڑتے زخموں کی تاب نہ لا کے تو بدبخت آپ کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور پھر آگے دھکا دے دیتے. آپ کے قدم زخمی ہیں، جسم زخمی ہے، روح زخمی ہے، آپ جذباتی طور پر بڑی تکلیف پہنچی ہے آپ کو، اور اس تکلیف کی شدت کا اندازہ اگر آپ نے کرنا ہو تو واقعہ طائف 1090 میں پیش آیا، اور اس کے کم از کم 5 سال بعد غزوہ احد ہوا، اور احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا. اور اس کے بعد کسی وقت میں حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، امی عائشہ پوچھتی ہیں کہ کیا احد سے زیادہ سخت اور گراں دن بھی آپ کی زندگی میں گزرا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں عائشہ، وہ طائف کا دن. کم از کم 5 سال گزر چکے ہیں لیکن اس کی سختی اور شدت اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے، اور اس وقت کس قدر تکلیف اور اذیت میں مبتلا تھے اس کا اندازہ کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے کیجئے جو آپ نے اس وقت دعا کی اللہ کے حضور، اور کہا کہ اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جن کو یہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں. تو ایک پیار بھرا دکھ بھرا شکوہ تھا اللہ سے. ان تمام کے بعد جب وہ فرشتہ سامنے آ کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، انتخاب کیجئے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کو معاف فرما دیا. اب آپ کا معاف فرمانا اس کی بنیاد کیا تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے ان کے عمل کی بنیاد پر، اہل طائف کی عمل کی بنیاد کو بنا کے اعمال یا ان کے عمل کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتے تو یقیناً فیصلہ کچھ اور ہوتا، لیکن آپ نے ان کے عمل کو بنیاد بنا کر فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ فیصلہ اپنے اقدار، اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق فرمایا. اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کیا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے یہی فیصلہ کرنا تھا کہ وہ لوگوں کو معاف فرما دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی پوری حیات طیبہ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے. کیا آپ نے کبھی دوسروں کے اعمال اور افعال کی بنیاد کو بنیاد بنا کر فیصلہ نہیں فرمایا اپنے اعمال کا؟ تو یہ سنت ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی ہوگی کہ اگر ہم یہ عادت اختیار کر لیں کہ دوسروں کے اعمال اور افعال کی بنیاد کو اپنے عمل کی بنیاد، ہمارے اعمال اور افعال کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہ ہوں، ان کے اعمال اور افعال کی بنیاد پر ہم کوئی عمل یا فیصلہ صادر نہ کریں، بلکہ اپنے اقدار کے مطابق، اپنے مقام کے مطابق اور اپنے تشخص کے مطابق ہمیں طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. خلاصہ یہ ہوا کہ فیصلے اقدار کی بنیاد پر کریں، نہ کہ عارضی اور فوری جذبات کی بنیاد پر. تو یہ 2 نکات ہمیشہ سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کی زندگی میں ایک زبردست انقلاب برپا ہوتا ہے. یہ جو ہم بار بار دوسروں سے متاثر ہوتے ہیں، دوسروں کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیجیے. یہ کچھ چلتا رہتا ہے، یہ زندگی کا حسن ہوتا ہے. سبھی کچھ اچھا ہو جائے تو زندگی میں کوئی حسن نہیں، اس میں دشواریاں بھی آتی ہیں، چیلنجز بھی آتے ہیں، مزاج کے خلاف بھی بات ہوتی ہے، مزاج کے موافق بھی بات ہوتی ہے. ان سب چیزوں کا مجموعہ ہی زندگی ہے. ایسا کہیں نہیں ہو سکتا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ سب اس کے مرضی اور مزاج کے مطابق ہو. اگر ایسا ہونا ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہوگا، لیکن وہ بھی ایک بالکل تمام زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے، بلکہ نشیب و فراز کی شدتوں سے گزرتے ہوئے، آپ کی روایت ہے کہ اگر تمہارے غم تمہیں تنگ کرنے لگیں تو میری پریشانی اور غموں کو دیکھو، اپنی پریشانی اور غم چھوٹے لگنے لگیں گے.
تو یہ زندگی کا حسن ہے، اور یہی زندگی ہے، اور یہی امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بھی دیتا ہے، مشکلات بھی دیتا ہے، اور پریشانیاں بھی دیتا ہے، اور آسودگی بھی دیتا ہے، سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس میں سے کس چیز کو لیتے ہیں اور کس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کس چیز کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، دل و دماغ میں جگہ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس چیز کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے وہ آپ کے عمل کو متاثر کرے گی، آپ کا عمل اس کے موافق ہوگا، اس کے مخالف نہیں ہوگا۔ جس چیز کو آپ زیادہ دل و دماغ میں جگہ دیں گے، اگر دوسروں کے رویوں کو، دوسروں کے طرز تکلم کو، دوسروں کے طرز زندگی کو بھی یاد رکھیے گا، دوسروں کے طرز زندگی کو اگر آپ زیادہ اپنے دل و دماغ پر حاوی رکھیں گے تو پھر وہ آپ کی سوچ کو، آپ کے رویے کو، آپ کے طرز عمل کو متاثر کرے گا۔ دوسروں کے طرز زندگی اس لیے کہا کہ آج مادیت پرستی کے اس دور میں، سرمایہ دارانہ نظام کے اس دور میں، اس سے بھی آگے کنزیومرزم کے دور میں، جو مسلمانوں کو اور مؤمنین کو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ مال کی حرص ہے، عہدے کی حرص ہے، اور چیزوں کو اس طرح خوشنما بنا کر پیش کر دیا گیا ہے کہ ہر شخص اور کے چکر میں اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جو اس کے پاس ہیں انہی کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کے چکر میں رہتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بس اسے ایک ہی فکر ہے کہ وہ اور آ جائے۔ زندگی کا ایک لائف سٹائل ہے، تو جہاں تک پہنچ گیا اپنے سے اوپر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں پہنچ جائے تو مزید اوپر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں پہنچ جائے مزید اوپر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو تشکر اور اطمینان تھا وہ زندگیوں سے رخصت ہوا، تو اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیاد بھی یہ چیز ہے، تو یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے۔ تو یہ زندگی کا ریموٹ کنٹرول دوبارہ اپنے ہاتھ میں تھام لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، امانت کے طور پر دیا ہے۔ اگر اس ریموٹ کنٹرول کو آپ دوسروں کے سپرد کرتے ہیں تو مطلب یہ کہ آپ اللہ کی طرف سے دی گئی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کی طرف سوال آئے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم اپنا اختیار دیتے ہیں وہاں استثناء ہے اس کو، اور وہاں ایک باقاعدہ اپنے مثال کے طور پہ ہم اپنا زندگی کی باغ دوڑ اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں، اپنے شیخ، اپنے والدین سے جوڑ دیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اس میں وہ منفی نہیں ہے، وہ مثبت ہے، وہ خود کو بنانے کے لیے ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ یہ بلا وجہ کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ہمیں ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہیں، تو ان سے نکلیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند مقام عطا فرمایا، بلند مرتبہ عطا فرمایا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی پہچان عطا فرمائی ہے، تو اس کی لاج رکھیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے شایان شان نہیں ہیں، واللہ آپ کے شایان شان نہیں ہیں کہ اس نے فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، نند نے، جٹھانی نے، ساس نے، بہو نے، اور اسی طرح مردوں کے سارے رشتے دیکھ لیجئے، تو اس نے یہ کہہ دیا اور میں نے یاد رکھا اور پھر اس کو یاد رکھ کے کرتے رہے، تو یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اس سے اوپر اٹھیں، اس سے اوپر اٹھیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا بہترین تشخص عطا فرمایا کہ تم بڑے ہی اعلیٰ لوگ ہو، عرفہ لوگ ہو۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی توانائیاں صرف مت کریں، خود کو مت کھپائیں، ان سے نکالیں اور اعلیٰ کاموں کی طرف، عرفہ کاموں کی طرف اٹھیے۔ خلاصہ کلام اب تک کی گفتگو کا یہ ہوا کہ ہم اپنے ساتھ ہونے والے ہر عمل کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس بات پر ضرور کنٹرول رکھتے ہیں کہ ہم نے رسپانس کیسا کرنا ہے، رسپونڈ کیا کرنا ہے، جواب کیا دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال اور افعال کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو اچھا رد عمل کی اہمیت کتنی ہے کہ آخرت میں کیا چیز حقیقت میں اہمیت رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں ہم سے اس بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، جزا و سزا کا پورا تصور اس جملے میں پنہا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں ہم سے اس بارے میں پوچھ نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، کون سے دور میں تھے، کتنے لیٹر پیٹرول تھا، گرمی کی شدت کیا تھی، کتنی دیر لائٹ آتی تھی، کون سے گھر میں پیدا ہوئے تھے، دین
سیکھنے کے کیا وسائل تھے، کون کون سی آزمائشیں تھی، کون کون سے فتنے سر اٹھا رہے تھے، اس طرح کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ ہم سے پوچھا یہ جائے گا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس ماحول میں تمہیں بھیجا تھا اس میں تمہارا رد عمل کیا تھا. تو سارا جزا و سزا کی بنیاد کس پر ہوگی؟ ہمارے رد عمل پر ہوگی. جنت اور جہنم یہ رد عمل فیصلہ کرے گا ہمارا. تو اپنے رد عمل کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اس کو بے لگام گھوڑے کی طرح آزاد مت چھوڑیے کہ جیسا ہو رہا ہے بس ویسے ہوتا چلا جائے، اس کو اپنے اختیار میں رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میں نے کہیں لگائی تھی یہاں، ہاں مس ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ لا تکونوا امعۃ، کہ تم لوگوں کے دم چھلا نہ بن جاؤ، پیروکار مند نہ بنو. کیا کہ ان تقولوا کہ تم یہ کہتے پھرو کہ لوگ اگر ہمارے ساتھ اچھائی کریں، کہتے پھرو سے مراد یہ کہ تمہارا طرز عمل یہ ہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے تو ہم اچھا کریں گے، اور اگر ہمارے ساتھ برائی کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح سے دم چھلا نہ بنو لوگوں کے کہ جیسا لوگ کریں گے ویسا تم کرو. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم لوگوں کے تابع ہو گئے، تو یہ لوگوں کے تابع ہو کر اپنی زندگی مت گزارو. آگے روایت میں الفاظ آتے ہیں ولیکن وطنوا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو آمادہ کرو، ابھارو، تیار کرو، تکلفاً اس پر محنت کرو. کس بات پر؟ کہ تمہارا رویہ یہ ہو کہ اگر کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس میں اچھائی کرنی ہی ہے، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تب بھی تم اس سے اچھائی کرو. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ تمہارے عمل کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. تم نے کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ دوسروں کا عمل نہیں کرے گا، بلکہ اس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے. تمہارا رویہ کیا ہوگا، تمہاری سوچ کیا ہوگی، تمہاری فکر کیا ہوگی، اس کا فیصلہ دوسروں کا طرز عمل نہیں کرے گا. عمومی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کا طرز عمل فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے با اخلاق رہنا ہے، با سلیقہ رہنا ہے، یا پھر بد اخلاق ہو جانا ہے، زبان دراز ہو جانا ہے. یہ کوئی لاجک نہیں ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی اس نے بدتمیزی کی ہے یا وہ بدتمیزی کرتا ہے تو پھر میں بھی کر دیتا ہوں یا میں بھی کر دیتی ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزاد با اختیار انسان بنایا ہے. تو اس آزادی کو اگر آپ خود سے کسی کے سپرد کر دیتے ہیں، دوسروں کے رویوں کے سپرد کر دیتے ہیں، تو پھر یہ آپ اللہ کی دی گئی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. شاید یہاں تک کوئی سوال ہو تو ہم لے لیتے ہیں، ورنہ اس سے آگے پھر ایک اور ایک دو نکات اور ہیں، ہم اس کی طرف چلیں گے. اگر کوئی آپ کے یہاں تک کے سوالات ہیں تو وہ آپ پوچھ لیجئے، تو انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے. اللہ جی، کچھ سوالات اوپر آئے ہوئے ہیں، میں تھوڑا سا اوپر جا کے وہ دیکھ رہا ہوں. تو اچھا جی، اچھا جی، سوال یہ ہے کہ اگر ریموٹ کنٹرول دے دیا ہو دوسروں کو تو کس طرح سے لے سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں؟ جی، آپ کو بالکل طریقہ بتا دیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، کہ آپ ایک غلط رویہ، غلط طرز زندگی جی رہے ہیں، آپ نے اس کو درست کرنا ہے. دوسری چیز ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جب بھی تبدیلی کی بات آئے گی، ذاتی ترقی کی بات آئے گی، تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ ہوگی، یکدم سے کچھ نہیں ہو جاتا. یاد رکھیے گا کہ جو عادت ہم نے برسوں لگا کے خراب کی ہو اور برسوں اس کو جیا ہو،
وہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں بدلنے والی نہیں ہے. اگر ایک عادت ایسی ہے جس کو ہم نے سالوں سال سے پروان چڑھایا ہو، اس کو جیا ہو خوب سال ہر سال سے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدھ دن میں وہ بدل جائے. ہاں فیصلہ ایک آدھ دن میں ہی ہوگا اور اس کی طرف سفر ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا، لیکن وہ بدلے گی نہیں اس طرح سے. آپ کو بڑی زبردست محنت کرنی پڑے گی، بار بار محنت کرنی پڑے گی. اور وہ جو 3 اصول بتائے تھے آپ کو کہ نمبر 1 شعوری فیصلہ، نمبر 2 پھر اس شعوری فیصلے کا استحضار، اور تیسری عملی مشق. یہ 3 چیزیں اس وقت تک کرتے رہنا پڑے گا کہ جب تک وہ چیز عادت کی تعریف میں داخل نہ ہو جائے جہاں ہم نے عادت کی تعریف کی تھی. تو اس وقت تک یہ 3 چیزیں کرتے رہیں گے. اور پھر آپ سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو آپ نے ٹاسک لکھنے ہیں خود کے لیے، تو اس میں چیزیں شامل کیجئے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، خود کو مخاطب کر کے کہیے، لکھیے اور زبان سے ادا کیجئے. اور پھر رات کو تنہائی میں 2-4 منٹ بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں. اگر اس طرح سے اپنے اوپر محنت کریں گے تو یقین جانیے سب کچھ ہو جائے گا. اس سے پہلے دوسرے سیشن میں ہم نے سرکل آف فوکس کی بات کی تھی کہ تمام تر توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں. تو اگر اس اپروچ سے ہم آئیں گے، اور بالکل آغاز میں نے بات کی تھی کہ ہر سیشن کا دوسرے سیشن سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہوگا، اس لیے کوشش کیجئے کہ کوئی سیشن مس نہ ہو. تو یہ آج کی باتیں گزشتہ کئی سیشن سے لنک ہیں، جڑی ہوئی ہیں. تو اسی طرح سے یہ تبدیلی آئے گی کہ اگر آپ نے ریموٹ کنٹرول دیے ہوئے تو آہستہ آہستہ یہ سارے کام کرنے سے انشاءاللہ سے واپس آپ کے ہاتھ میں آتا جائے گا. یہ مثال دوبارہ بتا دیجئے. جی مجھے پتہ نہیں کون سی مثال آپ فرما رہی ہیں، تو اگر سمجھ نہ آئی ہو تو مثال دوبارہ سے وہاں پہ لکھ دیں، کوئی اشارہ لکھ دیں تاکہ میں دوبارہ عرض کر دوں. جیسا کہ آج کل موسم ہے، بہت برا اثر ہو رہا ہے طبیعت پر. جی تو بس اس موسم کو اپنے اوپر اثر انداز نہ ہونے دیں، بلکہ اپنے مقاصد، اپنی طرز زندگی اس کو فوکس رکھیں. موسم تو بدلتے رہتے ہیں، اس سے ہمارے کام کی نوعیت نہیں بدلنی چاہیے، اور کام کی کوالٹی میں اور کوانٹٹی میں، یعنی کہ اس کی مقدار میں اور اس کے معیار میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر. اچھا جی، ابھی ریسنٹلی میرے والد صاحب کو کچھ رشتہ داروں نے بہت نازیبا الفاظ بولے ہیں، اور کنٹینیوسلی برا بلا کہا جا رہا ہے ان کو اور ہم سب کو. اس پر کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں تھی، ان کو کہنے دیں، کیا ہو سکتا ہے. ہاں کبھی کوئی برائی کرتا ہے تو اپنے گریبان میں ضرور جھانک لیں کہ ان میں سے کچھ سچائی تو نہیں ہے. اگر سچائی نہیں ہے تو اللہ کے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. باقی لوگوں کا کام تو بولنا ہوتا ہے. اچھا جی. استاد محترم حدیث دہرا دیں. میں انشاءاللہ جی وہ شیئر کر دیتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں یہاں پہ. حدیث مبارکہ کا ریفرنس دے دیجئے. جی میں دے دیتا ہوں ابھی انشاءاللہ. اکثر کا کہنا ہے کہ یہ ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ طالب علمی میں جو عادت بن جائے گی، جو نہ بن سکیں وہ کبھی عادت میں نہیں آئے گی. نہیں ایسا نہیں ہے. اگرچہ طالب علمی کی زندگی میں خود کو بدلنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور بعد میں جا کے اپنی عادت بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو عادت بدلنے کا کوئی بھی اسٹیج ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان خود کو نہ بدل سکے. مشکل ضرور ہوتی ہے، اور بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ زبانۂ طالب علمی میں ہی آپ کو یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں، اللہ کے کا آپ پر خاص فضل اور کرم ہے، تو ابھی سے اپنی عادات کو اسی موافق ڈالیے. اور اگر آپ رسمی، انسان تو پوری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے، اگر آپ رسمی زندگی زمانہ طالب علمی سے گزر چکے ہیں یا گزر چکی ہیں اور اب کوئی عادت بدلنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ عادت بدلی جا سکتی ہے، بالکل بدلی جا سکتی ہے. اچھا جی. میں معذور ہوں، چل نہیں سکتی، تو میں یہ کیسے اختیارات استعمال کر سکتی ہوں جبکہ میری زندگی دوسروں کے کی محتاج ہے ہر کام کے لیے. دیکھیے جی،
معذوری جسمانی یا کسی عضو کی معذوری، یہ کوئی معذوری نہیں ہے. اصل معذوری وہ معذور ہے جو ذہنی طور پر غلام ہو یا ذہنی طور پر اپنی تمام چیزیں دوسروں کے سپورٹ کر چکا ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زبردست حوصلہ عطا فرمایا ہے کہ ظاہری معذوری کے باوجود آپ سیکھنے سکھانے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ اس سیشن میں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک زبردست ول پاور رکھتے ہیں، آپ آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق اور لگن ہے آپ میں. تو اس کو قائم اور دائم رکھیے، اور سب سے پہلے بالکل واضح ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ایک کسی ظاہری عضو نہیں دیا تو اور دیگر تمام جو سہولتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں وہ اس نے آپ کو عطا کر رکھی ہیں، تو آپ ان کو بھرپور انداز سے بروئے کار لائیں. کچھ چیزوں میں دوسرے آپ ظاہر ہے کہ آپ احتیاج ہوگا آپ کو، تو اس میں آپ یہ کہ آپ کا دوسروں سے تعلق اچھا ہونا چاہیے، اور تاکہ آپ کو اس میں دقت اور دشواری پیش نہ آئے. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ یہ ظاہری احتیاج کوئی احتیاج نہیں ہے، یہ تو جو بھی یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر فضل اور اکرام بھی ملے گا اسے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ذہنی طور پر خود کو آپ نے معذور نہیں سمجھنا ہے، ذہنی طور پہ معذور نہیں سمجھنا ہے. اچھا جی، اس بات کی وجہ سے خود میں تبدیلی کی کوشش اکثر طلباء فراغت کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، یہ سوال گزشتہ سوال کا حصہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں اگر کوئی عادت بن گئی ہے تو اب بعد میں تبدیل نہیں کی جا سکتی. بالکل جی، میں نے وہاں پہ بھی جواب دے دیا تھا کہ بالکل بدلا جا سکتا ہے، اور چاہے زمانہ طالب علمی میں کوئی عادت اختیار کی ہو یا جب بھی اختیار کی ہو، ایک چیز یاد رکھیے گا، جس چیز کو آپ نے سالوں لگا کر اختیار کیا ہے تو وہ چند دنوں میں کی محنت سے نہیں جائے گی، بلکہ بڑی بھرپور اور طویل محنت کرنی پڑے گی. تو جب آپ فیصلہ کریں تو اس میں اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ آپ کو کتنی محنت کرنا پڑے گی. اچھا، پچھلی 2 کلاسیں نہیں لی تھی جی، یہ مولانا عبداللہ صاحب نے لنک بھیج دی ہے کلاس میں. چلیں جی، آج کے یہاں سے مزید آگے چلتے ہیں. میں پہلے آپ کو وہ حدیث کا ریفرنس شیئر کر دوں تاکہ ہم یہاں سے بات آگے چلا سکیں. اللہ اکبر. جی، یہ روایت مل گئی ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی، یہ روایت آپ کے سامنے آ گئی ہے اسکرین پہ. ترمذی شریف کی روایت ہے یہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا. روایت آپ کے سامنے آ گئی ہے، اس کا حوالہ بھی ساتھ دے دیا گیا.
اسکرین نظروں سے اوجھل ہے. جی میں اسکرین شیئر کر رکھی ہے, دیکھ لیجیے, اگر باقیوں کو بھی نظر نہ آ رہی ہو تو میں دوبارہ سے شیئر کر دوں. اور عبداللہ صاحب اسکرین شیئر ہے؟ جی حضرت اسکرین آپ کی شیئر ہے اور نظر آ رہی ہے. چلیں جزاک اللہ. جی تو پرو ایکٹیو تھنکنگ کے 2 نکات ہم نے ابھی تک پڑھ لیے ہیں. پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہمیں اختیار, انتخاب کی آزادی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اختیار کی قوت سے نوازا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ہماری زندگی کا ریموٹ کنٹرول ہمارے اپنے پاس ہونا چاہیے, ہمارے اعمال افعال کی بنیاد دوسروں کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ 2 نکات تھے. تیسرا نقطہ, تیسرا وصف کہہ لیں, پرو ایکٹیو تھنکنگ پوری ایک لائف سٹائل ہے. تو پہلا وصف, 2 وصف ہم نے اس کے پڑھ لیے ہیں. تیسرا وصف بڑا ہی اہم ہے اور خصوصاً دین سے وابستہ لوگوں کے لیے تو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور اس میں بھی خاص طور پہ جو نوجوان فاضلین ہیں اور فاضلات ہیں ان کے لیے نقطہ بڑا ہی اہم ہے. اور آگے زندگی کا کریئر بنانے میں, اپنا زندگی کو زبردست بنانے میں بڑا ہی بنیادی اور اہم ترین کردار ادا کرتا ہے یہ وصف. اور وہ کیا ہے؟ وہ وصف یہ ہے کہ خود سے آغاز کرنے والے بنے. انیشیٹر کہتے ہیں اس کو, خود سے آغاز کرنے والے بنے. انیشیٹر کیا مطلب ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد لا تعداد مواقع پیدا کر رکھے ہوتے ہیں, صرف ہمیں وہ نگاہ چاہیے ان مواقعوں کو تلاش کرنے کی اور پھر اس کو اختیار کرنے کی. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہمیں وہ مواقع ہم دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کام پر لگائے گا, کوئی ہمیں کہے گا تو ہم کریں گے. دیکھیے ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑا زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں, بڑا زبردست, اور بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, ان کے کام کو کوئی نہیں جانتا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی وصف ہوتا ہے. ہمارے ارد گرد بے شمار مواقع موجود ہیں, لا تعداد مواقع موجود ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی شخص کو بھیجا ہو اور اس کے لیے مواقع پیدا نہ کیے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے. مواقع ہوتے ہیں, اب ہمیں صرف نگاہ ڈالنی ہے کہ کون سے مواقع ہیں. تو اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کون سے مواقع موجود ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے سیلف انالیسس, کہ آپ خود کو بھی جانتے ہوں کہ آپ کیا ہیں, آپ کی خوبی کیا ہے, آپ کی خامی کیا ہے, آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں, اور صلاحیتوں میں آپ کے پاس کون سی سکلز ہیں, کون سے تعلق ہیں لوگوں سے. وہ ساری چیزیں ذہن میں لائیں اور پھر دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں. ورنہ انسان یہ کہتا ہے یار میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کروں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس میں سے ہر ایک کے پاس بے شمار مواقع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے رکھی ہوتی ہیں, اسکلز دے رکھی ہوتی ہیں, لوگوں سے تعلق بنا رکھا ہوتا ہے. ہر ایک چیز کی اپنی ویلیو ہوتی ہے. تو انیشیٹ کرنا سیکھیں, خود سے ایک تڑپ پڑن لگن آپ کے اندر ہو کہ آپ خود چیزیں نظر آنے لگیں آپ کو. یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی فن میں, کسی میدان میں انسان خود کو کھپانا شروع کر دیتا ہے تو پھر جا کے ایک مقام آتا ہے کہ وہ چیزیں اس سے خود بخود باتیں کرنے لگتی ہیں. میرے ایک دوست ہیں, ان کا بکریوں کا انہیں شوق ہے پالنے کا. انہوں نے اپنا ایک فارم ہاؤس بنایا ہوا ہے اور اس میں وہ بکریاں ہیں ان کی. وہ بکریوں میں بھی پھر بڑی عجیب عجیب قسمیں ہیں. کوئی گلابو ہے تو کون سی ہے, کسی کے 2-3 فٹ لمبے کان ہیں. اور انہوں نے مجھے ایک بکری دکھائی کہ یہ بکری ہے, اس نے پتہ نہیں 4 کے 5 بیوٹی کانٹیسٹ جیتے ہوئے ہیں ملکی سطح پہ, اور فلاں جگہ مقابلہ ہوا تھا وہاں پہ یہ جیتی تھی, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا یہ کام تو بڑا زبردست ہے, یہ ہر کوئی کیوں نہیں کرتا. میں نے کہا کہ یہ بکریاں جتنی مہنگی ہیں اتنا ان کو رکھنا بڑا مشکل بھی ہے. حساس ہوتی ہیں, بڑی سینسیٹیو ہوتی ہیں, اور ان ذرا سی بد پریزی بے خیالی کی جائے تو مر جاتی ہیں یہ, اور ایک بکری مرے تو آپ کا لاکھوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے. میں نے کہا کہ بھائی آپ کیا کیا خیال رکھتے ہیں؟
اس نے مجھے مختلف چیزیں بتائی ہے وہ، لیکن بیچ میں ایک بڑی دلچسپ بات بتائی. اس نے کہا اصل یہ ہے کہ اب تم مجھے خود یہ بکریاں بتاتی ہیں کہ ان کو تکلیف کیا ہے. یہ بکریاں خود بتاتی ہیں کہ پرابلم ہے کیا. میں کہا کیسے بتاتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں وہ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے. تو بالکل بات اس نے ٹھیک کہی، بات اس نے ٹھیک کہی کہ انسان جب کسی چیز میں خود کو تھپا دیتا ہے، رچا بسا دیتا ہے، تو پھر وہ فن اس سے باتیں کرنے لگتا ہے. تو اپنے ارد گرد دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے لا تعداد بے شمار مواقع پیدا کر رکھے ہوتے ہیں. تو یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا، یہ مزاج بڑا خراب ہے، یہ عادت بڑی خوفناک ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہتے ہیں. اور یہ ذاتی مزاج سے لے کے قومی مزاج تک بات چلی گئی ہے. ہمارے قومی مزاج بھی بہت سے مسائل کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب تو کوئی بس آئے گا اللہ کا بندہ تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، امام مہدی آئیں گے تو یہ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہے. اللہ نے ہمیں جو کچھ جن حالات کو ہم پر مسلط کیا ہے وہ ہمارے ظرف کے موافق ہیں، ہماری وسعت کے موافق ہیں. 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے. پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ آج انفرادی طور پر اور مجموعی طور پر ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن بھی حالات سے گزر رہے ہیں، وہ اسی صورت میں بدل سکتے ہیں جب ہم خود ان کو بدلنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان فرما دی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود سے مجموعی طور پر کوشش شروع نہیں کر دیتی. اور یہی قاعدہ کلیہ فرد کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ قوم فرد سے مل کے بنتی ہے. تو فرد کی حالت بھی اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک کہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا. حتی یغیروا ما بانفسہم، خود سے جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرمائیں گے. تو پیچھے جہاں بھی بات آئی ہے کہ ہم نے خود کو بدلنا ہے تو اس کا پہلا اسٹیج یہی ہے، وہ یہ فیصلہ کرنا اور کوشش شروع کر دینا. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کوشش کے ساتھ دعا کو ضرور ملانا ہے. تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. دوسری چیز یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو کوئی بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا، اور کوشش کرے گا، مجاہدہ کرے گا، زبردست کاوش کرے گا، ایسی اوپر سے نہیں بہترین کاوش کرے گا، اپنا پورا زور لگا دے گا، لنہدینہم سبلنا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. تو ہم جن حالات میں انفرادی حیثیت سے یا گھریلو حیثیت سے یا ملکی حیثیت سے یا قومی حیثیت سے یا خاندانی حیثیت سے گھرے ہوئے ہیں، تو اگر اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. دوسری چیز کہ جو چیز کسی غلط رویہ اختیار کرنے سے، رویے سے مراد یہ ہے کہ کسی غلط عادت اختیار کرنے سے، غلط عمل اختیار کرنے سے خراب ہوئی ہے تو وہ باتوں سے ٹھیک نہیں ہوگی، اس کو عمل سے ٹھیک کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چیز تو ہم نے عمل سے خراب کی ہوتی ہے اور ٹھیک اس کو باتوں سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. جو چیز عمل سے خراب ہوئی ہے اس کو عمل سے ہی ٹھیک کرنا پڑے گا. تو یاد رکھیے کہ اس اپروچ کے ساتھ معاشرے میں اتریں، اس اپروچ کے ساتھ ادھر ارد گرد نظر دوڑائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مواقع پیدا کر رکھے ہیں، بے شمار کر رکھے ہیں، اور جو حالات آپ پر آئے ہیں آپ ان سے نکل سکتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے راستہ بند ہے، ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا. نوجوان فاضلین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ، جب وہ سند فراغت پاتے ہیں تو اب انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں. وہ کہتے ہیں کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، سب راستے بند ہیں، دروازے بند نظر آ رہے ہیں. یہ جو دروازے بند والی ہے اس کی ایک کہانی آپ کو سناتے ہیں. کہانی ہے کہ ایک شخص کی، ہیری ہوڈینی ان کا نام تھا. امریکہ میں یہ رہتے تھے صاحب 1925
30 کا دور تھا تقریباً، 1925 میں غالباً انتقال ہوا اس کا۔ ہیری ہوڈینی ایک مشہور شعبدہ باز تھا امریکہ کا، بہت مشہور شعبدہ باز، جادوگر جن کو کہتے ہیں، یا جو شعبدے دکھاتے ہیں۔ اور اس کے جو مختلف شعبدے تھے اس میں جس نے سب سے زیادہ اس کو شہرت بخشی وہ یہ تھی کہ یہ تالے کھول لیتا تھا ہاتھ سے، کسی بھی طرح کا لاک زنجیر اس کو کسی طرح سے بھی جکڑا جاتا، چند لمحوں میں یہ اس سے آزاد ہو جاتا۔ اس نے اس طرح کے بڑے بڑے چیلنجز لوگوں کو دیے، بڑے بڑے کرتب دکھائے، اور اس سے وہ لمحوں میں آزاد ہو جاتا تھا۔ جیسے تصویر آپ کے سامنے ہے، اس کو ایک پہیے کے ساتھ اس طرح سے زنجیروں میں باندھ دیا گیا اور چند لمحوں میں اس نے اپنے آپ کو آزاد کروا لیا۔ ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ کے دریا میں ڈالا گیا، نہر میں پھینکا گیا، تالاب میں ڈالا گیا، اور چند لمحوں میں یہ صاحب وہ زنجیر کھول کے باہر آ گئے۔ تو بڑے ہی مشہور کرتب دکھائے اس نے۔ تو تالا، کوئی بھی تالا ایسا نہیں تھا کہ جس کو یہ نہ کھول سکتا ہو، اور اس کی شہرت کا یہ عالم تھا۔ تو اس وقت جو تالا بنانے والی بڑی کمپنیز تھی تو وہ تالا بنا کے اپنے نام کے نیچے ایک ٹیگ لائن لکھتی تھی کہ اٹس ہوڈینی پروف، کہ ہمارا تالا ایسا مضبوط ہے کہ اس کو ہوڈینی بھی نہیں کھول سکتا۔ تو یہ ایک معیار بن گیا تھا تالے کی مضبوطی کا۔ بہرحال ابھی تک کوئی ایسا چیلنج نہیں آیا تھا جس کو ہوڈینی نے کامیابی سے سر نہ کیا ہو اور کوئی تالا نہ کھولا ہو۔ ایسے ہی وقت میں ایک نئی جیل بنتی ہے امریکہ میں، اور اس میں ایک زبردست لاک سسٹم بنایا جاتا ہے، اور ہوڈینی کو دعوت دی جاتی ہے، چیلنج کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس میں بڑا زبردست لاک سسٹم بنایا ہے اور تم کھول کر دکھاؤ۔ ہوڈینی یہ چیلنج قبول کر لیتا ہے، اخباروں میں آ جاتا ہے، اشتہار لگ جاتے ہیں اس وقت کا جو سوشل میڈیا تھا، اور لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، تاریخ دن مقام طے ہو جاتا ہے کہ بھائی ہوڈینی فلان جیل میں جائے گا اور اس کا تالا کھولنے کی کوشش کرے گا۔ وقت مقررہ پر ہوڈینی اپنے مداحوں کے ساتھ چاہنے والوں کے ہجوم میں جیل تک پہنچتا ہے، اور لوگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے جیل میں پھر اکیلا اندر جاتا ہے، اکیلا۔ اور جیسے ہی وہ اس میں جیل خانے میں پہنچتا ہے، اس کو مخصوص کمرے میں لے جایا جاتا ہے وہ، اور وہاں جا کے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور اسے کچھ منٹ دیے جاتے ہیں کہ اس میں تم نے کھولنا ہے۔ ہوڈینی بڑے اعتماد کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ اور ایک اکڑ کے ساتھ جیل میں داخل ہوا تھا۔ اس کو اپنے فن پر بڑا اعتماد تھا، اور داخل ہوتا ہے، جیلر دروازہ بند کر دیتا ہے، وہ جیل کے اندر ایک چکر لگاتا ہے کمرے میں، اور پھر اپنی بیلٹ باہر نکالتا ہے، اور اس میں سے ایک لمبی سی تار نکالتا ہے جو اس نے پہلے سے بیلٹ میں ڈال رکھی ہوتی ہے، اور اسی تار سے ہمیشہ وہ لاک کھولا کرتا تھا۔ اب بیٹھ کے وہ لاک کھولنا شروع کرتا ہے، اور اس کی اب تک کی جو پریکٹس تھی اور جو ریکارڈ تھا تو وہ چند لمحوں میں کھولتا تھا، منٹس نہیں، چند لمحوں میں کھول لیا کرتا تھا۔ بہرحال جو بھی وقت مقررہ تھا تو اس کے ابتدائی چند لمحات جب گزرتے ہیں اور تالا نہیں کھلتا، تو پہلا وہ وقت آتا ہے جب ہوڈینی کا وہ جو اعتماد داخل ہوتے ہوئے جیل میں تھا وہ ٹوٹتا ہے، اور اس کے چہرے پہ کچھ پریشانی کے آثار لگتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے اور تالا نہیں کھل رہا ہوتا، ہوڈینی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس پر اب گھبراہٹ کے آثار نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پر کچھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ایک دم سے اس کا جسم جو ہے وہ کپ کپانا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے اسے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس سے تالا نہیں کھل رہا، اور چکرا کے وہ گر پڑتا ہے، اور جیسے ہی گرتا ہے وہ گرتا دروازے کے اوپر ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ دروازہ لاک ہی نہیں تھا۔ وہ ہماری طرح ہوڈینی یہی سمجھ رہا تھا کہ دروازہ لاک ہے، آگے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ دروازہ صرف ہمارے دماغوں میں بند ہوتا ہے، حقیقت میں نفس الامر میں وہ دروازہ بند نہیں ہوتا۔ رب تعالیٰ نے بے شمار مواقع ہمارے لیے، آپ کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ تہیا کر کے ذہن میں ہوڈینی کی طرح یہ پختہ تصور راسخ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ دروازہ تو لاک ہے، پھر ہم سے کھلتا نہیں ہے۔ تو اس عزم کے ساتھ اتریے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسباب، مواقع پیدا کر رکھے ہیں، ہاں آپ کو انہیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں میسر کو مؤثر بنانے کی، تو اس اپروچ سے اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ چیزیں خود بخود ہونے لگیں گی۔
اصل میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہمارے مجموعی طور پہ انفرادی حیثیت سے ہمارے مزاج میں چیزوں کو آگے بڑھ کر کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں گھروں میں, گھر سے باہر اور جگہوں پہ, ہم ایک کاغذ کا ٹکڑا یا ریپر, بسکٹ کا ریپر, چپس کا ریپر, کوئی بھی چیز پڑی ہوتی ہے, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اٹھا کر اس کچرے کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہماری عادت اپروچ بتاتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی اور کر لے گا, اگر اس کو نوٹس کر بھی لیں تو کہتے ہیں کوئی اور کر لے گا, یا بہت کہتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں اٹھا کے پھینک دیا. مطلب خود سے آگے بڑھ کے وہ جو کوئی اور ہے خود بننے کی کوشش نہیں کرتے. بڑا لطیفہ بھی مشہور ہے کہ ایک محتمم صاحب نے ایک استاد کو بلایا اپنے پاس جو کہ ان کے شاگرد بھی تھے, اور ان کا ریکارڈ یہ تھا کہ جو محتمم صاحب کام بتایا کرتے تھے وہ تو بڑا زبردست کرتے تھے لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے. تو محتمم صاحب نے بلایا ان کو اور کہا کہ تم کب سے, آخر وہ دن کب آئے گا کہ تم خود سے کام کا آغاز کرنے لگو گے؟ آخر میری زندگی میں وہ دن کب آئے گا کہ میں دیکھوں کہ تم نے خود بھی کوئی کام کیا ہے بغیر کہے میرے؟ آخر وہ کب آئے گا؟ ایسے ڈانٹنے کے انداز میں انہوں نے کہا. تو جو شاگرد استاد تھے انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا حضرت جب آپ کہیں. تو یہ جو ہم حضرت کے کہنے کے انتظار میں ہیں, ہم نے ذہن میں ایک حضرت بنا رکھا ہے اپنی خود ہی کہ کوئی ہمیں کہے گا تو ہم کریں گے, تو اس کا انتظار نہ کیجیے. آپ یہ سمجھیے کہ حضرت نے آپ سے کہہ دیا آپ کریے. تو خود سے آگے بڑھیں, خود سے کچھ کریں, اور اس کا کرنے میں سب سے آغاز اپنی ذات سے کریں کہ خود کو بدلیں. ہم نے آج چوتھا سیشن ہے, اسی موضوع پر ہم مستقل بات کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ جو وصف ہے انیشیٹر کا کہ خود سے چیزیں دیکھنا, خود سے مواقع تلاش کرنا, خود سے اسباب تلاش کرنا اور خود سے صلاحیتوں کو دریافت کرنا, یہ وہ عادت ہوتی ہے جو ایک نوجوان کے لیے, نو آموز کے لیے, یا جو ابھی ابھی میدان عمل میں کود رہا ہے اس کے لیے کامیابی کے لیے اس کا پہلا زینہ ہوتی ہے. یہ عادت اپنے اندر ضرور اختیار, یہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو, یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور اس سب کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ میسر کو مؤثر بنائے. اس کا مطلب میں پہلے بھی یہ جملہ کئی مرتبہ ادا کر چکا ہوں, مطلب یہ کہ ہمارے پاس بہت سی صلاحیتیں ہیں, اسکلز ہیں, وقت ہے, رابطے ہیں, مواقع ہیں, جو ہے پہلے اس کو یوٹیلائز کریں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے وہ تو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے اور نئی چیزیں, نئے مواقع, نئوں کی سیکھنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. اس میں بھی ضرور رہیں, نئے اسکل سیکھیں, نئے مواقع تلاش کریں, وہ ضرور کریں, لیکن جو پہلے سے ہیں ان کو یوٹیلائز کریں. اس لیے کہ اگر اس اپروچ کے ساتھ کوئی نئی اسکل, نیا موقع بھی آ جاتا ہے تو وہ اس پرانے میں شامل ہو جائے گا اور آپ پھر ایک نئی چیز کو تلاش کرنے لگیں گے, اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہی رہے گا. اور جو بس آپ کے پاس دو ڈبے ہوں گے, ایک وہ جو چیز آپ کو آتی ہے آپ اس میں ڈالیں گے, اور ایک وہ ڈبہ جس سے آپ کو چیز نہیں نکالنا چاہ رہے ہیں. بس یہ پروسیس ہے. جو چیز آپ کو آتی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے والا رویہ نہیں اختیار کیا, تو یہ میسر کو مؤثر بنانے کا رویہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جو کچھ پہلا آغاز یہاں سے کریں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں اس کو یوٹیلائز کر رہا ہوں پوری طرح. اللہ نے جو مجھے وقت دیا ہے کیا اس کی بہترین تقسیم کر رکھی ہے؟ میں نے اپنی ترجیحات کو متعین کر رکھا ہے, میں نے اپنے شب و روز کو شیڈیول کر رکھا ہے, میں اپنا وقت کہاں صرف کرتی ہوں, میں اپنی صلاحیتیں کہاں وقت صرف کرتا اور کرتی ہوں, میں اپنے جو تعلق ہیں وہ کہاں پہ یوٹیلائز کرتا اور کرتی ہوں. یہ آپ ضرور دیکھیے. اس کے بعد نئی چیزیں ضرور تلاش کیجیے, لیکن اس سے پہلے یہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ نئی چیز سیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ بھی وہاں سے ڈبے میں ڈلتی چلی جائیں گی. خلاصہ کلام یہ ہوا جی کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو وہ جو کچھ کر گزرتے ہیں, حالات کا دھارا موڑ دیتے ہیں, اور کچھ بیچارے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی واقعہ, کوئی ٹریجڈی, کوئی دل خراش واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے, ان کا رونا رو رہے ہوتے ہیں بس. تو آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے ان میں سے کون سا بننا ہے. وہ جو زمانے کے رحم و کرم پر چل رہے ہوتے ہیں, یا وہ کہ جو زمانے کا رخ متعین کرتے ہیں. یہ میں لفاظی نہیں ہے, ہم ہی میں سے آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اپنے اعتبار سے زمانے کو چلاتے ہیں, نہ یہ کہ زمانے کی رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں.
تو یہ جو کچھ جو پہلا حصہ ہے، کچھ تو وہ جو کچھ کر گزرتے ہیں، یہ ہے پرو ایکٹیو تھنکنگ. اور دوسرا حصہ جو ہے کچھ وہ جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے، یہ ہے ری ایکٹیو تھنکنگ. تو اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے اس میں سے کون سا بننا ہے، پرو ایکٹیو بننا ہے یا ری ایکٹیو بننا ہے. ٹھیک ہے، تو جو پرو ایکٹیو شخص ہوتا ہے وہ ایک پرسکون جھیل کی طرح ہوتا ہے، پانی کی طرح پرسکون. اور ری ایکٹیو بندہ وہ ایک سافٹ ڈرنک کی طرح ہوتا ہے، کوک پیپسی کی بوتل کی طرح ہوتا ہے، کسی نے تھوڑا سا ہلایا اور پھٹ پڑا بس. تو آپ پانی بنیے، یہ کوک پیپسی نہ بنیے، اور اپنے طور پر زندگی کو جیے. اللہ اکبر. اچھا، اس ساری بات میں یاد رکھیے کہ ہم خود کو خوش رکھیں یا غمگین، کام کی مقدار ایک جیسی رہے گی. ہم خود کو خوش رکھیں یا غمگین، کام کی مقدار ایک جیسی رہے گی. یاد رکھیے گا کہ جو لوگ غمزدہ رہتے ہیں، ناکام رہتے ہیں، غیر مؤثر ہوتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی محنت کر کے خود کو غموں میں الجھائے رکھتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ، جافشانی کے ساتھ لوگوں کی کہی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھتے ہیں، کسی ایک بات کو بھی بھولنے نہیں دیتے، پھر شب و روز اس کا اعادہ کرتے ہیں، پھر پلاننگ کرتے ہیں کہ کب وقت آئے گا تو میں اس کا بدلہ لوں گا یا بدلہ لوں گی، اور پھر موقع وقت آنے پر اس کے وہ ایسا کر گزرتے ہیں. وہ بڑی محنت کرتے ہیں خود کو ایک ناکام شخص بنانے میں، ایک غمگین شخص بنانے میں. تو محنت تو کرنی پڑے گی دونوں جگہوں پہ. تو اب فیصلہ کر لیں کہ خوش رہنے کے لیے محنت کریں گے یا خود کو غمگین کرنے کے لیے محنت کریں گے. تکلیف پہنچنا ناگزیر ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ تکلیف پہنچے نہ. سب کچھ آپ کے مزاج کے موافق ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ہاں، اس تکلیف سے نکلنا ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے. پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ تکلیف پہنچنا تو ناگزیر ہے، البتہ اس تکلیف سے نکلنا ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو کبھی بھی کنفیوز مت کریں. ہم ان دونوں کو گڑ مٹ کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یار کہ تکلیف ہے اب تو کیا ہے. نہیں، تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے، اس میں رہنا یا اس سے نکلنا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے، موضوع ہمارا مکمل نہیں ہوا. ہم انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہی بھی اس کو جاری رکھیں گے. تیسرا سیشن بھی اسی کا ہوگا. کچھ اہم نکات اب بھی اس کے باقی ہیں، اور اب تک جو بات ہوئی ہے تو اس حوالے سے ہم سوالات دیکھ لیتے ہیں. جی، میں آپ کے سوالات دیکھ لیتا ہوں. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل بھی نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہے جی، آگے چل کے انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے کہ جب کوئی چیز اگر واقعی ایسی ہے جن کو نہیں بدل سکتے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ جینا سیکھیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ ہم اس کو اگر بدل نہیں سکتے ہیں تو پھر وہی بات ہے کہ وہاں پہ ہمارا اختیار ہے کہ اب ہم نے اس کو جینا کیسے ہے. تو اس کو آپ جینا سیکھیں وہاں پہ. اچھا جی، انیشیٹو کی نظر سے کیسے دیکھا جائے، کس طرح سے دیکھنے کی مشق شروع کی جائے. جی، اس میں آغاز سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے. سیلف انالیسس بڑا ضروری ہے. آپ خود کو تو جانیں پہلے کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے، اور آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کون کون سی صلاحیتیں ہیں، کون کون سی اسکلز ہیں، کون کون سے ہمارے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان کی بھی ایک ورتھ ہوتی ہے. وہ مارکیٹنگ کی زبان میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ نیٹ ورک از نیٹ ورتھ. نیٹ ورک از نیٹ ورتھ، کہ جو نیٹ ورک ہوتا ہے انسان کا وہی اس کی ورتھ ہوتی ہے. تو اس چیز کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اچھا پھر آپ کو جو موقع میسر ہے، وقت میسر ہے، آپ اس کو دیکھیے. ان سب کو دیکھتے ہوئے پھر آگے بڑھیں. تو یہاں سے
اچھا، اب جو جو چیزیں آپ کو میسر ہیں، جو صلاحیتیں آپ کی ہیں، وہ ان کی ایک فہرست بنائیں. اور یہ ذرا غور و خوض والا کام ہے. ذرا پہلی نظر میں ہر سب چیزیں آپ کو دکھائی نہیں دیں گی. تو جو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، اگلا سوال وہاں پہ اگلے خانے میں کہ کیا آپ نے اس میں سے ہر ایک کو یوٹیلائز کیا ہے، کتنے پرسنٹ کیا ہے. آپ دیکھیں گے کسی کو آپ نے 5% یوٹیلائز کیا ہوا ہے، کسی کو آپ نے 50% کیا ہوا ہے، کسی کو 60% کیا ہوا ہے. تو کوشش، پہلا ٹارگٹ یہ رکھیں کہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو پوری طرح یوٹیلائز کر سکیں، یعنی کہ میسر کو مؤثر بنا سکیں، یعنی کہ ایک چیز کو اس کی مکمل افادیت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اچھا جی، آج کل والدین بھی بچوں کو ری ایکٹیو بناتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی بناتے ہیں، ایسے ہی ہے بالکل. اس پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے پیرنٹنگ پہ کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. تو اگر آپ نے بحیثیت والدین کے یہ سوال کیا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا، اور اگر بحیثیت اولاد کے سوال کیا ہے تو اس کا جواب کچھ اور ہوگا. صورتحال واضح کریں گے تو پھر میں اس پہ مزید جواب دے سکتا ہوں. اچھا جی، ایمان والے کا ایمان ماحول پر اثر انداز ہونا چاہیے، نہ کہ ماحول ایمان پر اثر انداز ہو. یہ بات ہماری معلمہ نے بتائی تھی، آج بہتر طریقے سے سمجھ میں آ گئی. جزاک اللہ جی. ری ایکٹیو میں بنوں گی انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو پرو ایکٹیو بنائے جی حقیقت میں. جی تالا کھلا ہوا تھا تو وہ کھل کیسے رہا تھا؟ وہ لاک نہیں تھا. تالا، جب یہ لوگ تالا کھولتے ہیں جو چابیوں وغیرہ سے مختلف ٹرکس سے کھولتے ہیں، تو وہ کان لگا کے تو اندر کی آواز سن رہے ہوتے ہیں. اندر بہت سے لاک ہوتے ہیں، لیئرز ہوتی ہیں، تہیں ہوتی ہیں. تو پہلی لیئر کھلتی ہے تو ٹک کی آواز آتی ہے، دوسری لیئر کھلتی ہے تو ٹک کی آواز آتی ہے. تو وہ پوری طرح سے وہ اندر وہ گھمائے جا رہا تھا تار، اور لیکن اس کو وہ ٹک کی آواز نہیں آ رہی تھی، اور اس کے ذہن میں یہی تھا کہ ابھی تک یہ لاک نہیں کھلا، ابھی تک نہیں کھلا. تو اس نے کھلنا ہی نہیں تھا، کہ اس لیے کہ وہ پہلے سے کھلا ہوا تھا. اچھا جی. جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھ سمیت بعمل بنا دے. جو کچھ ہم نے ان سیشنز میں پڑھا، سنا، بولا، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کو اس کا عملی نمونہ بنا دے، اور قدم قدم پر ہمارے یہ آسانیاں پیدا فرمائے. اگر طبیعت ساتھ نہ دے، ہڈیوں میں درد رہے جس کی وجہ سے چڑچڑاپن رہے، اور ہر ایک پر غصہ اور جھنجھلاہٹ رہے، تو اس کے سے کیسے نجات پایا جائے؟ دیکھیے جی، نجات پانے کے لیے سب سے پہلے مرض کی تشخیص بڑا ضروری ہوتی ہے، اور آپ نے خود فرما دی ہے کہ جسمانی درد کی وجہ سے چڑچڑاپن رہتا ہے اور پھر دوسروں پر غصہ آتا ہے. تو اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ آپ کو اپنے مرض کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو دوسروں پر غصہ آتا ہے بنیادی طور پر دوسروں کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی عارضے کی وجہ سے ہے. دوسری بات یہ کہ اب اس سے چھٹکارا کیسے پائیں، تو اس کے مختلف اسٹیپس ہیں جی. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اور جسمانی تکلیف سے نجات کے لیے ڈاکٹر وغیرہ کو بھی دکھائیے ضرور، اور ورزش وغیرہ بھی کیجئے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کیجئے، سونے کی روٹین وغیرہ یہ ساری چیزیں بالکل زبردست ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی غصہ آئے تو اس وقت خاموش ہو جائیں، اور جب جھنجھلاہٹ آئے تو خاموش ہو جائیں، درود شریف پڑھیں اور خود کو مخاطب کر کے کہیں، ٹھیک، اور درود شریف پڑھیں اور خود کو آپ مخاطب کریں کہ یہ غلط رویہ ہے. تو انشاءاللہ ایسے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. درود شریف کی کثرت کیجیے. آمین جی. جی مولانا عبداللہ صاحب اجازت ہے؟ جی حضرت. چلیے جی، اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ سیشن ہم یہیں سے آغاز کریں گے، اور پرو ایکٹیو تھنکنگ کے 3 اوصاف ہم نے پڑھ لیے ہیں. پہلا وصف میں دوہرا دیتا ہوں، پہلا وصف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے اور انتخاب کی آزادی دی ہے. دوسرا وصف ہم نے پڑھا ہے کہ ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور تیسرا وصف ہم نے پڑھا ہے کہ انیشیٹر بنیں اور میسر کو مؤثر بنائیں. یہ 3 اوصاف کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے، اور کچھ ٹارگٹس ضرور اپنے لکھیے کہ میں نے اپنی عملی زندگی میں یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نکالنے ہیں. اور یہ بلکہ آپ سب کا ہوم ٹاسک ہے، ہر ایک کا. اور اس کے لیے آپ کے پاس 2 دن ہیں، آج بدھ ہے، جمعرات جمعہ.
ہفتے والے دن سے پہلے پہلے ہر ایک نے مفصل اپنے ٹارگٹ بنا کے اطلاع کرنی ہے کہ میں نے یہ ٹارگٹ بنا لیے. اطلاع کرنی ہے لازمی. جو مرد حضرات ہیں مولانا عبداللہ صاحب، اور جو فاضلات ہیں بہنیں ہیں وہ غالباً وجیہ عثمان صاحبہ ہیں، یا کوئی اگر اور کوآرڈینیٹر ہیں تو ان کو اطلاع کریں کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے. کرنا اس طرح سے ہے کہ جو چیزیں آپ نے اختیار کرنی ہے ان کی ایک فہرست، ابھی تک ہم نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں، اپنی ذاتی زندگی کو سامنے رکھ کر آپ نے ایک فہرست مرتب کرنی ہے مفصلاً، اور جو چیزیں آپ نے نکالنی ہے اپنی زندگی سے ان کی فہرست مرتب کرنی ہے. اور اس کے بعد وہ تو ایک عمومی فہرست ہو جائے گی، اس کے بعد ترجیحی بنیادوں پر اس کی نمبرنگ کرنی ہے 1 2 3 کہ سب سے پہلے آغاز کہاں سے کرنا ہے، سب سے پہلے آغاز کہاں سے کرنا ہے، اور وہ چیز یہ، اور اس کے آگے سٹیپ بھی لکھنے ہیں آپ نے کہ یہ کام میں نے کیسے کرنا ہے. ہر ایک نے یہ کام کر کے یہاں بتا دینا ہے. مولانا عبداللہ صاحب نے اپنا نمبر دے دیا ہے وہاں پہ. جو مرد حضرات ہیں وہ یہاں سے بات کر ان سے رابطہ کر لیں، اور جو بنات ہیں خواتین ہیں فاضلات ہیں ان کو جہاں سے لنک ملا ہے اس پر رابطہ فرما لیں. جی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم وبرکاتہ.